صاحب کی جب نگاہ پڑی تو خدا کی قسم اس انداز سے وہ مچلا جس طرح وہ رقص بسمل ہوتا ہے نا، تڑپتا ہے جانور. رقص بسمل سمجھتے ہیں آپ؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس پہ چھری چلائی جاتی ہے اور جب چھوڑا جاتا ہے وہ جو تڑپتا ہے اسے رقص بسمل کہتے ہیں جی. اس انداز سے وہ جیسے بندہ ذبح ہو جاتا ہے نا، اس انداز سے وہ تڑپ رہا ہے اور 3 گھنٹے ایسے وہ تڑپتا رہا ہے اور اس کے کیفیت کچھ اور تھی. میں نے کہا سناؤ، کہنے لگا آج تو بات ہی بن گئی ہے. سبحان اللہ. 4 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آ کے بیٹھا، کہنے لگا آج جو لطف آیا وہ پتہ نہیں زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے کہا آج محفل ایسی تھی کہ اس میں بیٹھنے والے بابا جی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور پھر بابا جی کے جانشین یہاں آئے تھے، تو جب وہ نگاہ کرتے ہیں تو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے. حضرت پیر قاسمی صاحب کا دور حضرت صوفی صاحب نے دیکھا ہے جی. حضرت خواجہ غریب النواز کو انہوں نے دیکھا ہے. خواجہ غریب النواز اعلیٰ حضرت امام الصابرین حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ مسجد موڑا شریف میں ہوتے تھے، دیکھنے والے حرم میں دیکھا کرتے. اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جو سید ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، سید بڑا اعلیٰ ہے. میں حضرت صاحب کا جب مرید ہوا نا جی، حضرت پیر امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صفوت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر ایسی محفل تھی اور محفل ختم ہوئی، ختم خواجگان شریف ہوا تو میرے بزرگوں نے حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت صاحب کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا حضور اسے قبول کر لیں اور اپنی سب میں لے لیں اور اپنے غلاموں میں اس کا نام لکھ لیں. جب حضور نے مجھے بیعت کیا نا تو آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کہنے لگے شاہ جی یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اس ٹوکرے کو اٹھا لیں. یہ الفاظ تھے آپ کے. حضرات سید بھی وہی فیض حاصل کر سکتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو. زور سے بولیے نا. جس کا عقیدہ درست نہیں وہ ابو جہل ہے، وہ سید نہیں. یہ ذہن میں رکھ لو. آج کے سید تو کچھ 40 واسطوں سے کچھ 50 واسطوں جا کے حضور تک پہنچتا ہے، تو ابو جہل کیا، وہ تو حضور کا چچا تھا، سکا چچا تھا ابو لہب جی. جب حضور کو مانا نہیں، عقیدہ خراب ہوا تو ابو جہل اور ابو لہب بن گئے. جس نے مانا، جس نے غلامی اختیار کی، وہ سید الشہداء امیر حمزہ بن گئے، وہ علی شیر خدا بن گئے، وہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بن گئے، وہ عمر فاروق سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی بن گئے. یاد رکھو بزرگ وہی ہے، سید وہی ہے، غوث وہی ہے، کتب وہی ہے، ابدال وہی ہے. سچا انسان وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے، اور عقیدہ درست ہے اہل سنت و جماعت کا. الحمدللہ یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، شاذلی ہیں، موڑا شریف والے ہیں، گولڑا شریف والے ہیں، سیال شریف والے ہیں، یا یہ شرکپور والے ہیں، جو بھی بزرگ ہیں، سلطان بہو شریف والے ہیں، یہ نہ خارجی تھے نہ رافضی تھے. نہ خارجی تھے نہ رافضی. زور سے بولیے، نہ خارجی تھے نہ رافضی. زور سے بولو نا، نہ یہ خارجی تھے نہ رافضی. اور الحمدللہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی نہ خارجی ہیں نہ رافضی. زور سے بولو یار. جو ان کو ماننے والے ہیں نہ وہ رافضی ہیں نہ وہ خارجی. ہم اس مجلس کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں ہمارا نہ تعلق خوارج سے ہے نہ روافض سے ہے. روافض بھی جہنمی ہیں، خوارج بھی جہنمی ہیں. پکا جنتی اور رسول اللہ کا غلام وہ ہے جو اللہ کی ربوبیت کے بعد حضور کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، ابو بکر کی افضلیت کو بھی مانتا ہے، عمر کی عدالت کو بھی مانتا ہے، عثمان کی سخاوت کو بھی مانتا ہے، علی کی شجاعت کو بھی مانتا ہے، حسنین کی شہادت کو بھی مانتا ہے، امام اعظم کی فقاہت کو بھی مانتا ہے، میرے 11ویں والے پیر کی ولایت کو بھی مانتا ہے. تکبیر، اللہ اکبر. اللہ
ایسے ایسے عقیدے بیان کر لیے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے، اور جن کو علی نے مانا ان کو تو مانو نا، اور سے بولو مولا علی مرید ہے حضرت ابو بکر کے یا نہیں؟ پوچھو علماء سے۔ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں سارے علماء کہ میرے پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو، دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھو، تو سب پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ اس امت میں علی ہے یا نہیں؟ بولو نا، اس امت میں علی ہے یا نہیں؟ عمر ہے یا نہیں؟ عثمان ہے یا نہیں؟ حسنین کریمین ہیں یا نہیں؟ فاطمہ و عائشہ ہیں یا نہیں؟ ایک طرف ابو بکر ہے، پوری امت دوسری طرف ہے۔ ابو بکر کو نکالو تو امت عمر سے شروع ہوتی ہے، عثمان سے پہ جاتی ہے، علی پہ جاتی ہے، حسنین پہ جاتی ہے، دیگر صحابہ اکرام پہ جاتی ہے، اور آپ اور مجھ تک پہنچتی ہے۔ ہم سب ایک پلڑے میں، ابو بکر ایک پلڑے میں۔ پھر جسے مولا علی نے مانا اسے تو مانو نا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے قیامت والے دن حساب کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا انا محمد، علی میرا ہی ہوگا۔ تو آپ نے عرض کی حضور ثم من، آپ کے بعد اس امت میں سے پہلے امتحان کس کا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کا ہوگا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا ہوگا۔ آپ نے پھر عرض کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ثم انت علی، علی اس کے بعد تیرا ہوگا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اینا عثمان، میری تو یہ جگہ ہی نہیں، عثمان کہاں گئے؟ عثمان کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی میرا عثمان بڑے حیا والا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے اے اللہ عثمان اپنے حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں امتحان نہیں دے سکے گا، لہذا اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے۔ علی میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے میرا عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہے، جب مسلم شریف اٹھائیے، حضرت ام رقیہ کا وصال ہوا، حضور نے فرمایا کہ اے عثمان یہ تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، اگر مجھے خدا 100 بیٹیاں بھی دیتا اور یہ ایک ایک کر کے مرتی جاتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ کون عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اور کسی عاشق نے کیا خوبصورت عثمان کے بارے میں کہا کہ گرمی پہ بازار ہے، مل کے پڑھ لیں، گرمی پہ بازار ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ، یا اللہ جو بولے اس پہ میرے عثمان کا صدقہ کرم کر دینا۔ گرمی میں بازار ہے، گرمی میں بازار ہے، عثمان غنی کا گرمی میں بازار ہے، گرمی میں بازار ہے، عثمان غنی کا۔ ارے اللہ خریدار ہے، اللہ خریدار ہے، عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے۔ بلند آواز سے بولو اللہ خریدار ہے، عثمان غنی کا۔ یہ سارے حضور کے غلام ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے صحابہ ہیں سارے جنتی ہیں، لیکن جن 4 کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ جس طرح ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی فضیلت کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولا علی کا اپنا فتویٰ ہے، جو ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دینا اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی کے بلند آواز سے بولو، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ تو ماننے والا
یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں، دین کا ان کے ماننے والے، ان کے متبع، ان کے تابعدار یہاں پر ہوں، اور صوفی صاحب تو کہیں کہ حضرت بابا جی قاسم مولوی جو ہیں وہ غوث ہیں وقت کے، بولو نا، یہ تو کہیں کہ وقت کے غوث ہیں، اور کہ ان کے ماننے والے کہیں نہیں 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 وہ غوث نہیں، یہی غوث ہے۔ آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ وہ علی تو کہہ رہے ہیں جو مقام اور مرتبہ ابو بکر عمر عثمان کا ہے وہ میرا نہیں۔ ان کو 1400 سال بعد کیا پڑی ہے کہ جو طے شدہ معاملات ہیں وہ لوگوں نے اس کے اندر دراڑیں ڈالنا اور ان کو پھر جو ہے وہ کھیڑنا پچاڑنے شروع کر دیا ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ بڑے زور کے ساتھ حدیث بیان کی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں کی مجالس میں آ کے بیٹھنے والوں، ان بزرگوں کے عقیدوں کو بھی پڑھا کرو، ان کے عقیدوں کو بھی پرکھا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے سبق دے گئے ہیں، ہوا میں اڑتا ہوا بھی آئے تو اسے پیر تسلیم نہ کر لینا، شریعت کی کسوٹی تمہارے پاس، اسے پرکھنا، اگر اس کا ظاہر و باطن شریعت کے تابع ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر وہ شریعت سے دور ہے تو ہم اسے اپنے جوتے کے نوک پر بھی نہیں لیتے۔ باقی سارے کام تو بعد کے ہیں، پہلے عقیدہ ہے۔ گناہگار ہوگا نا بندہ اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نجات کا دار و مدار اعمال کی درستگی پر نہیں، عقیدے کی درستگی پر ہے۔ اعمال کی درستگی ضروری ہے، یہ نہ سمجھنا کہ نماز ضروری نہیں، زکوٰۃ ضروری نہیں، خیرات ضروری نہیں، حج ضروری، یہ ضروری ہیں، یہ ضروریات دین ہے، لیکن یہ سب اس وقت قبول ہے جب عقیدہ درست ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر یہ سب کچھ فضول ہو جائے گا، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ عقیدہ درست ہے اہل سنت و جماعت کا، اور جو سنی ہے وہ حضرت ابو بکر کا بھی غلام ہے، وہ حضرت عمر کا بھی غلام ہے، وہ حضرت عثمان کا بھی غلام ہے، وہ مولا علی شیر خدا کا بھی غلام ہے، وہ بابا جی قاسم مولوی کا بھی غلام ہے، وہ 11ویں والے کا بھی غلام ہے، وہ 12ویں والے کا بھی غلام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بابا جی اور جتنے یہ بزرگان دین آئے ہیں انہوں نے محبت کی تعلیم دی ہے، پیار کا درس دیا ہے۔ صوفی صاحب نے بات اور طرف کر دی، میں بھی اور طرف چلا گیا۔ میرے دادا حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ واقعہ، میں بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ مولانا ایوب ہزاروی صاحبوں نے مجھے سنایا کہ جیل ٹویا محلہ کے اندر پروگرام تھا اور حضور قبلہ عالم کی صدارت تھی، آپ تشریف لائے، علماء کا بھی ایک جمع غفیر تھا آپ کے ساتھ، وہاں پر پروگرام تھا، تو آپ آخر میں نا وہ چند وصیتیں فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے عرض کیا حضور کیا کوئی سید بھی جہنم سے جائے گا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کوئی سید جہنم میں نہیں جا سکتا، جی سید جیسا مقام ہی کسی کو نہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں میرے دادا جنن کے، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، حضرت صاحب پر اتنا اچانک کیسے سوال انہوں نے کر دیا ہے، حضرت صاحب کوئی سید بھی جہنم سے جائے گا؟ تو آدم آپ نے فی البدی فوراً کہہ دیا بیلیا اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی تے نہیں کوئی سید جہنم سے جائے، اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی تے نہیں کوئی سید جہنم سے جائے، لیکن اگر کوئی سید جان بوجھ کے جہنم سے چھال مارے تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول کو کڈن نہیں لگا، پھر وہ اللہ تے اللہ دے رسول جہنم کو کڈن نہیں لگا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اس کا معنی ہے جس کا عقیدہ درست ہے وہ تو سید ہے، وہ تو سردار ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کا نور اور تاج ہے سر کا، لیکن جو عقیدے سے پھسل جائے پھر اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرات آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی نہیں مانتے، جی حضرت سیدنا امیر معاویہ